محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل وسیلہ.com. آج میں آپ کے پاس پھر ایک ریئل اسٹیٹ کے متعلق انفارمیشن لے کے آیا ہوں اور ان چند باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا اپنے چکوال شہر کے بارے میں کہ چکوال کیوں نہیں ریئل اسٹیٹ میں کے شعبے میں ترقی کر پا رہا اور اس کی کیا وجوہات ہیں یا کون لوگ اس کی وجہ ہیں جو کہ اس کو ریئل اسٹیٹ میں اوپر نہیں جانے دے رہے. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں آئے دن ہر شہر میں پاکستان کے اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹس کمرشل پروجیکٹس آ رہے ہیں اور اس میں کافی ایلیگل بھی ہیں لیکن کافی بہت زیادہ جو ہیں اس میں اچھے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں جو آنے والے ٹائم میں کافی لوگوں کو جو ہے ان کی انویسٹمنٹ کو اوپر لے کے جائیں گے اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے. اب چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ کون لوگ ہیں یا اس میں کس کی غلطی ہے یا کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر چکوال اس طرح ریئل اسٹیٹ میں ترقی نہیں کر پا رہا جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں چکوال میں کافی زیادہ لوگ ہیں جو اس ٹائم جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, اپنا پیسہ بینکوں میں بجائے ریئل اسٹیٹ میں لگانا چاہتے ہیں اور اصل طریقہ بھی یہی ہے اپنے پیسوں کو انویسٹ کریں نہ کہ چھپا کے گھروں میں یا بینکوں میں رکھیں. اب جو چکوال کی موجودہ صورتحال ہے ریئل اسٹیٹ کی وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ پراپرٹی کنسلٹنٹ اور چیز ہے اور جو ویسے ایک چھوٹی سی دکان لے کے ڈیلر بن جاتے ہیں موسمی ڈیلر جن کو کہا جاتا ہے یا فصل بٹیرے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب وہ جو سارے نہیں چکوال میں ماشاءاللہ بہت اچھے ڈیلرز حضرات بھی اس ٹائم موجود ہیں جو لوگوں کے پیسوں کو اچھی طرح انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ اچھے ڈیلرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں چکوال میں. اب جو چکوال میں موسمی ڈیلرز ہیں جو کہ لوگوں کے پیسے پھنسوا کے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں, ان میں سے یہ اصل دیکھیں کل بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی. اس میں قصوروار آپ بھی ہیں اور آپ کا ڈیلر بھی ہے لیکن اس میں نقصان صرف آپ کو ہوتا ہے نہ کہ ڈیلر کو. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب اپنے ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے شہر سے دور یا کسی اچھی جگہ میں یا شہر میں کسی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے پاس لوگوں نے پلاٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں ایسی مطلب ان پلاٹس کی اتنی زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ایسی لائن کھڈے پلاٹ ہوتے ہیں, وہ کوئی کس کھڈی میں ہوگا کوئی کس کھڈی میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ ان کو لالچ دیتے ہیں جو مالک ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے کا بیچیں اتنے آپ کے ہو جائیں گے باقی آپ ہمیں دے دینا. وہ ڈیلر پھر فائدے میں آ کے تو اگلے لوگوں کو پھر جن کو بیچنا چاہتے ہیں جب ان کے پاس بندہ جاتا ہے کہتا ہے یار میں اس طرح انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں شہر سے دور یا کسی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں شہر سے باہر نکل گئے یا شہر میں کسی اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کل کو وہ اس کا بندے کا بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں. وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کتنے بچیں گے جو ہمیں اس بندے نے کہا ہے. وہ پھر بندے کا برین واش کر کے اس کو اس لائن سے ہٹا کے تو یہ پلاٹ دے دیتے ہیں اپنے لالچ اور کمیشن کے پیچھے ٹاپ لگاتے ہیں اس میں. وہ جب آپ کو برین واش کر کے آپ کا پلاٹ آپ کو دے دیتے ہیں ادھر آپ پھنس جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک پلاٹ بائی کر رہے ہیں چکوال میں جو آپ کے ڈیلر نے آپ کو برین واش کر کے آپ کو کسی کھڈی لائن پلاٹ آپ کو لے دیا ہے, کسی ایسا پلاٹ لے دیے جو کویلی ہوتی ہے اکثر پرانی کچروں سے بھری ہوئے پلاٹ یا کچھ کسی ایسی جگہ پہ لے دیا ہے جہاں پہ مطلب وہ کوئی گیس پانی بجلی کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ کو لالچ دکھا دیتا ہے کہ یہاں گیس آ گئی ہے حالانکہ وہاں 10 سال سے گیس نہیں ہے. ایسی جگہوں پہ آپ کو پلاٹ لے کے پسوا دے رہے ہیں, ایجنٹ ہے یا ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے وہ آپ کو ایک اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کروا رہی ہے اور پرائس بھی اس کی فی الحال کم ہے. یہاں پہ آپ 30 سے 25 لاکھ کے درمیان 5 مرلہ بائی کر رہے ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ 20 سے 25 کے درمیان اچھا آپ کو بائی کروا رہا ہے, 30 کا بھی کروا دے گا. اب آپ کی بات کو اس کو سمجھنا ہے کہ وہ جو آپ کا پلاٹ ہے نا 10 سال پہ آپ کو وہاں پڑا رہے نا تو وہ آپ
آپ کا 30 لاکھ آپ کا 1 کروڑ نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنتا آپ کا۔ اور یہ جو آپ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹس یا کسی اچھے ایریا میں یا شہر سے دور جہاں پہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ترقیاتی کام کافی تیزی سے ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو اس کو کیا کہتے ہیں پلاٹ آپ کو بائی کروا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ اب آپ ایک بندہ ہے، اس نے 2000 آج سے 10 سے 11 سال پہلے ایک پلاٹ لیا تھا بیریا ٹاؤن میں۔ ایک بندہ ہے، اس نے پلاٹ لیا تھا چکوال میں کسی محلے میں، دونوں نے پلاٹ بائی کیے 5 مرلہ کے، ایک نے بیریا ٹاؤن میں لیا 10 لاکھ کا، ایک نے محلے میں لیا 10 لاکھ۔ اور اب وہ جو جس نے محلے میں لیا تھا، اس کی جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ 10 سے زیادہ 30 لاکھ ہو گئی ہوگی، 40 کر لے 50 لاکھ اس کی ہو گئی ہے 10 سال۔ اور جس نے بیریا ٹاؤن میں آج سے 15-20 سال پہلے پلاٹ لیا تھا 10 لاکھ کا، اس پلاٹ کی قیمت اب اس ٹائم 1.5 کروڑ سے لے کر 2.5 کروڑ تک جا رہی ہے۔ اب آپ خود موازنہ کر لیں کہ آپ کو کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس میں آپ کو چکوال میں جو موسٹلی ڈیلرز ہیں وہ عوام کو اوپر نہیں جانے دے رہے، ریئل اسٹیٹ میں ترقی نہیں کرنے دے رہے۔ میں تو ایسے ڈیلرز کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس عوام جاتی ہے کہ یار ہم نے کسی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا شہر سے دور ہمیں کسی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ ہماری انویسٹمنٹ کرائیں، وہ ان کو برین واش کر کے کسی محلے میں یا ایسی کسی شہر سے دور لنک روڈ پہ قصبوں والی سائڈ پہ پلاٹ بائی کرا کے اپنا اچھا سا کمیشن اتار کے، ایسے 3-4 بندوں سے کمیشن اتار کے اسلام آباد راولپنڈی میں اپنے اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں پلاٹ بائی کر لیتے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں کروانا چاہ رہے؟ یہ چند ڈیلرز ہیں جو آپ اوپر نہیں جانے دے رہے ریئل اسٹیٹ میں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو اس ٹائم چکوال میں ریئل اسٹیٹ کا شعبہ اس ٹائم اس طرح تیزی سے اوپر نہیں جا رہا، ترقی نہیں کر رہا۔ اس کی ریزن یہی ہے، آپ اور آپ کا ڈیلر، آپ اپنی سرچ نہیں کرتے، اچھے لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے۔ ہمیشہ آپ بار میں یہ کہتا ہوں، آپ اچھے ایک بندے میں نہ رہا کریں، آپ اچھے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، اچھی ریئل اسٹیٹ کمپنیز سے رابطہ کریں۔ مشورے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، آپ ان سے مشورہ کریں کہ یار ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ، ہم کس میں انویسٹمنٹ کریں، اس کے بعد دین آپ پلاٹ بائی کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسل کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ نے یہاں پہ پلاٹ لیا 10 لاکھ کا 10 سال پہلے، 30 لاکھ کا ہو گیا، 40-50 لاکھ کا کر دیں 50 لاکھ کا ہو گیا۔ اب وہی اگر آپ کا پنڈی میں کسی اچھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا کسی CDA کے سیکٹر میں آپ کا ہوتا پلاٹ، اب میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ CDA میں سیکٹر تھا یہ 11 ان کا، وہاں پہ 1 کنال پلاٹ کی پرائس تھی اس ٹائم 8 سے 10 لاکھ روپے، آج سے 10 سال پہلے 13-14 کروڑ روپے کا پلاٹ ہوا اس ٹائم 10 سال بعد۔ 50 لاکھ آپ کو ٹھیک تھے، یا آپ یہ والے سیکٹر میں جو آپ نے پلاٹ بائی کیا ہے وہ چیزیں ٹھیک تھی۔ تو کائنڈلی تھوڑا آگے کی بھی سوچا کریں، اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کریں، اپنے پیسے محفوظ جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، محفوظ لوگوں کے ہاتھوں آپ انویسٹمنٹ کرائیں جو آپ کی اور آپ کے پیسوں کی قدر کرنا جانتے ہو، نہ کہ آپ کے پیسے کو کھانا جانتے ہو۔ تو یہ آپ نے باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہیں، آگے کی سوچیں۔ اب اگر آپ نے وہاں پنڈی اسلام آباد میں آج سے 10 سال پہلے پلاٹ بائی کیا ہوتا، 1 کروڑ سے لے کے 2 کروڑ کے درمیان، اگر آپ کسی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں DHA بیریا گلبرگ CDA کا کوئی سیکٹر یا کوآپریٹو والوں کی ملٹی گارڈنز کسی اچھے پروجیکٹ میں آپ کو ہوتا، تو وہ سارے اس ٹائم ان کے 5 مرلہ کے پرائس 90 لاکھ 80 لاکھ سے اوپر ہی ہیں، ایسے نیچے نہیں، کہیں پہ 2.5 کروڑ کا ہے، کہیں پہ 2 کروڑ کا ہے، کہیں پہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ، اس طرح ان کی پرائسز فال کر رہے ہیں۔ بیریا ٹاؤن میں نئے پلاٹس ہیں، ان کی سٹارٹنگ پرائس بھی 80 لاکھ ہے، وہ پیچھے ان کے بلاکس ہیں، علی بلاکس اور جے بلاک، اس وقت اس طرح کے ان کے بلاکس ہیں، وہاں پہ ان کی پرائسز سٹارٹنگ ہی 90 لاکھ روپے ہے۔ اب اگر وہ آپ کا وہاں پہ پلاٹ ہوتا، آپ اس کو بھی سیل کرتے، تو آپ چکوال میں اس پرائس میں اچھا 1 کنال سے لے کے 10 مرلے کے اندر آپ ایک اچھا ہاؤس بائی کر سکتے ہیں اس پلاٹ کو سیل کر کے۔ تو کائنڈلی یہ چیزیں سوچا کریں کہ ہمیں آنے والے ٹائم میں کیا فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ صرف دیکھتے ہیں وقتی فائدہ کہ یار ابھی ہم بائی کر رہے ہیں، وہ ڈیلرز ہیں آپ کو سونے خواب دکھائے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، آبادی بڑھ جانی ہے، فلان ہو جائے، روڈیں بن جائیں گی تو یہ ہو جائے گا۔ آپ تو بڑے مزے سے جناب جی وہ آپ کو میٹھی چھری رکھ کے تو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوتا ہے، اور آپ بڑے مزے سے چھری چلوا رہے ہوتے ہیں،
پھر جب بعد میں چھری تیز ہو کے آپ کے گلے پہ آتی ہے تو پھر آپ لوگ بھاگتے ہیں ڈیلر کے پاس دوبارہ، وہ تو پھر آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ یار آپ کون ہیں، وہ تو اپنا کمیشن لے کے کھا کے سائڈ پہ ہو گئے، پھر آپ پھرتے رہے جو دل کرتے رہے، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، پھر زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، آپ 2-3 گالیاں دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں کرنی سوچا کریں، ایک اچھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، قسطوں پہ پلاٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اور دوسری آپشن آپ کے پاس یہ بھی ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، آپ اس کو انسٹالمنٹ پہ بائی کر لیں۔ بیریا ڈی ایچ اے گلبرگ CDA سیکٹر یہ تمام انسٹالمنٹ پہ آئے تھے، تمام کے تمام انسٹالمنٹ پہ تھے۔ اب وہاں پہ کیش پہ آپ جا کے نہیں نا 1.5 کروڑ کا نہیں لے سکتے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ ہم انسٹالمنٹ پہ یا فل کیش پہ ایک اچھی ہاؤسنگ پروجیکٹ یا ایک ڈیولپ شہر میں پلاٹ بائی کریں، یا ایک ہم ایسی کسی موسمی ڈیلر کے پاس جا کے پلاٹ بائی کریں۔ تو یہ چند چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ ظاہری بات ہے جب آپ کی اچھی انویسٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد آپ اس پیسے کو چکوال میں انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کے 2 بڑے اچھے پروجیکٹس بن رہے ہیں، J7 بن رہا ہے آپ کا، اس کے بعد آپ کا دوسرا پروجیکٹ آ رہا ہے، یہ دی کالونیٹ مالز آپ کے آ رہے ہیں، 2 بہت بڑے آپ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی تو تب آپ اس طرح جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو تب آپ چکوال میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے نا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ انشاءاللہ ہمارے بھی کچھ پروجیکٹس آ رہے ہیں چکوال میں، اور کافی اچھے 2 پروجیکٹس چل بھی رہے ہیں چکوال میں، اور شہر سے دور بھی اس ٹائم کافی اچھے پروجیکٹس ہیں ہمارے راولپنڈی اسلام آباد میں۔ تو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ انفارمیشن بھی لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، میں آپ کے لیے یہاں پہ 24/7 اویلیبل ہوں، میرے نمبرز آن ہیں، کسی قسم کی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ میرے سے لے سکتے ہیں، یا آپ آفیسز آ جائیں ہمارے، آپ کو ہم تمام سروسز پرووائڈ کریں گے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہم سے ہی بائی کریں، کوئی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے۔ ہم ریئل اسٹیٹ میں ہمارا کام ہے کہ اپنے لوگوں تک تمام انفارمیشن کو جانا۔ میرا اپنا شہر ہے چکوال، اور میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہم بھی اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں ترقی کریں جس طرح اور شہر کر رہے ہیں۔ تو پلیز اپنے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، فیملی کو آسانیاں دینے کے لیے، جب آپ ریٹائر ہو تو آپ کے پاس ایک اچھا خاصا اثاثہ موجود ہو، پھر آپ اس کو انویسٹمنٹ کریں یا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، جب آپ کے پاس ایک اچھی انویسٹمنٹ ہوگی، آپ اس کو اس پلاٹ کو یا اس جو آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ سیل کر کے اپنے شہر میں انویسٹمنٹ کریں۔ اچھے مال بن رہے ہیں یہاں پہ، ظاہری بات ہے جب ہم انویسٹمنٹ کریں گے تبھی چکوال جو ہے وہ ترقی کرے گا ریئل اسٹیٹ میں، اور اس کے بعد اور بھی لوگوں کا رجحان یہاں زیادہ ہوگا۔ تو کائنڈلی یہ چیزیں اپنی آپ ہمیشہ دماغ میں رکھا کریں، اور یہ اب میں نے جو آپ کو موازنہ بتایا یہ آپ ایک دفعہ لازمی سوچئے گا کہ آپ کو کسی محلے گلی میں، ہاں اگر تو آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے لوگ کافی گھر، تو پھر آپ بے شک جتنا مرضی پلاٹ بائی کریں، آپ کو کوئی اس طرح اچھا جہاں پہ پلاٹ ملتا ہے آپ رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں۔ تو فی الحال اگر آپ کا صرف انویسٹمنٹ کا پروگرام ہے، آپ کہتے ہیں اچھی اپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو گرو کروں، تو آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں، تو آپ پھر اس میں پلاٹ بائی کریں۔ میرے نمبرز آ رہے ہوں گے، اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے یا آپ پلاٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے رابطہ کریں، یا اگر آپ کو چکوال میں کسی جگہ پہ اچھی لوکیشن پہ پلاٹ چاہیے تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 24/7 ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں، آفٹر سیلس بھی آپ کو سروسز انشاءاللہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اور انفارمیشن دوں گا جس سے آپ کے پیسے کہیں ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔